السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومما یرا تقدیمه کاللازم لفظ مثل وغیر فی نحو مثلک لا یبخل وغیرک لا یجود، بمعنى انت لا تبخل وانت تجود، من غیر ارادة تعریض لغیر المخاطب لکونه اعون علی المراد بهما۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ مما ان مقامات میں سے کہ جہاں پر مسند الیہ کی تقدیم کو مسند پر کائی کی طرح سمجھا جاتا ہے، مثل لازم کے خیال کیا جاتا ہے، مثل لازم کے خیال کیا جاتا ہے۔ وہ مقام ہے جہاں مثل و غیر مسند الیہ واقع ہو، جہاں مسند الیہ یا تو لفظ مثل واقع ہو یا جناب والا مسند الیہ لفظ غیر واقع ہو، تو اس کی تقدیم مسند پر لازم کی طرح ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جناب والا ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا، ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا ہو۔ اگر جناب والا یہ شرط نہیں پائی گئی تو وہاں پر مسند الیہ کی تقدیم لازم کی طرح نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَمِمَّا يُرَى تَقْدِيمُهُ كَاللَّازِمِ، اور ان مقامات میں سے کہ جہاں پر مسند الیہ کی تقدیم مسند پر لازم کی طرح ہے، لازم کی طرح خیال کی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ لفظ و مثل، لفظ مثل ہے اور لفظ غیر ہے۔ جیسا کہ آپ کہیں مثلو کا لا یبخل، تیرا مثل بخل نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے انت لا تبخل، آپ بخیل نہیں ہیں یا آپ بخالت نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر مثل بولا گیا ہے لیکن مراد کیا لیا گیا ہے؟ مخاطب متعین، اور مثل کیا ہے؟ اس کا ملزوم ہے، مخاطب کیا لازم ہے۔ تو یہاں دیکھیے جناب والا ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا، جب ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا تو مسند یہاں پر مسند الیہ جو لفظ مثل واقع ہے تو اس کی تقدیم مسند پر مثل لازم کی ہو گئی۔ ایسے غیرک لا یجود، یہ کہا کہ معنی میں انت تجود، اس کے مطلب تیرے علاوہ سخاوت نہیں کرتا ہے، یعنی کہ تو ہی سخاوت کرتا ہے، تو ہی سخاوت کرتا ہے۔ تو تیرے علاوہ کو کہا گیا ہے یہاں پر، یہ کیا ہے؟ ملزوم، لیکن مراد کیا لیا گیا ہے؟ لازم، کہ تو سخاوت کرتا ہے۔ من غیر ارادت تعریض لغیر المخاطب لکونہ اعمل علی المراد بہما، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی تقدیم مثل لازم کا اس وقت واجب ہے جبکہ غیر مخاطب سے تعریض مقصود نہ ہو، جبکہ مخاطب کے علاوہ سے تعریض مقصود نہ ہو تو اس وقت یہ تقدیم مثل یا غیر کی لازم کی طرح ہوگی۔ تعریض سے مراد یعنی مخاطب کے سوا کوئی معین انسان مراد نہ ہو، مخاطب کے علاوہ کوئی معین انسان مراد نہ ہو تو تقدیم مثل لازم نہیں واجب ہوگی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی تقدیم یعنی مثل اور غیر کی
یہ لازم کی طرح اس وقت ہے جب کہ مخاطب کے علاوہ سے اعراض کرنے کا قصد نہ کیا گیا، یعنی مخاطب کے سوا کوئی معین انسان مراد نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہو، حکم عام ہو، تو تقدیم مثل لازم نہیں واجب ہوگی اگر کوئی معین انسان مراد لے لیا جائے، کیونکہ ان کی تقدیم مثل لازم کنایہ کا ارادہ کرنے کا وقت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی تقدیم لازم کی طرح یہ کنایہ کے ارادہ کرنے کے وقت ہوتی ہے، چونکہ حکم کو ثابت کرنے میں تقدیم بلیغ انداز میں معاونت ہوتی ہے، قائم بلیغ انداز میں معاون ہوتی ہے، اور بلیغ انداز جناب والا کیا کنایہ ہے، اور جب تعریض کا ارادہ کیا جائے گا تو کنایہ جناب والا نہیں ہوگا، کنایہ کے لیے ضروری ہے ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے، تو جب ملزوم بولا جائے گا تو پھر غیر سے اعراض کہاں ہوا، اس لیے کہ ملزوم کا بولنا یہ غیر کا بولنا ہے، تو مثل اور غیر ان کی تقدیم مثل لازم کو اس وقت ہوگی جب کہ مخاطب کے علاوہ سے اعراض کا ارادہ نہ کیا گیا ہو، اگر مخاطب کے علاوہ سے اعراض کا ارادہ کیا گیا ہوگا تب ایسی صورت میں تقدیم یہ مثل لازم کے نہیں ہوگی۔ اعراض سے بس اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر کسی معین انسان کو مراد نہیں لیا گیا ہو، بلکہ وہ حکم غیر متعین طریقے پر، کیونکہ جناب والا کنایہ یہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، من غیر ارادت تعریض لغیر المخاطب، مخاطب کے علاوہ سے اعراض کے ارادے کے بغیر، لکونہ ہی اس لیے کہ جناب والا یہ ترکیب زیادہ مددگار ہوتی ہے، علی المرادی بہما دونوں کی مراد پر، یعنی کہ مثل کی اور غیر دونوں کی مراد پر کیا ہوتی، زیادہ مددگار ہوتی، کون سی ترکیب کی جہاں ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے، اس لیے کہ یہ دلیل مع دعویٰ ہوتی ہے، دعویٰ مع دلیل ہوتی ہے، دعویٰ مع دلیل ہوتی ہے۔ قیل وقد یقدم، اگر مسند الیہ پر یہاں سے بتاتے ہیں کبھی مسند الیہ کو اس لیے مقدم کیا جاتا ہے کہ وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی مسند الیہ کا ہر فرد مراد ہوتا ہے، مسند الیہ کا ہر فرد مراد ہوتا ہے، تو کبھی کبھی مسند الیہ کی تقدیم جناب والا مسند پر کیوں ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ تقدیم یہ کیا کرتی، عموم پر دلالت کرتی ہے، ہر فرد پر دلالت کرتی ہے، برخلاف اس کے کہ اگر ہم مسند الیہ کو کیا کرتے ہیں، مؤخر کر دیں، تب ایسی صورت میں عموم پر دلالت نہیں ہو پائے گی۔ فرماتے ہیں عموم پر کیسے دلالت ہوتی ہے، جب مسند الیہ کو ہم مقدم کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر مسند الیہ پر لفظ کل داخل ہو اور مسند پر حرف نفی داخل ہو اور متکلم کا مقصود ہر فرد سے نفی کرنا ہو تو ایسے وقت میں مسند الیہ کو مسند پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسے جناب والا کل انسان لم یقم، ایک انسان بھی کھڑا نہیں ہوا، اس مثال میں کل انسان کی تقدیم نے انسان کے ہر فرد سے قیام کی نفی کا فائدہ دیا، لیکن اگر مسند الیہ پر لفظ کل داخل نہ ہو یا مسند پر حرف نفی داخل نہ ہو تو تقدیم واجب نہیں، جیسے ہم کہیں زید لم یقم یا ہم کہیں لم یقم زید، دونوں مثالیں برابر ہیں اس لیے کہ اس میں عموم ہی نہیں ہے، اور جیسے کل انسان قام وقام کل انسان، دونوں مثالیں برابر ہیں کیونکہ عمومیت ہر صورت میں حاصل ہے۔ اب جناب والا سکاکی کا خیال ہے کہ کل انسان میں انسان کے ہر فرد سے قیام کی نفی کی گئی ہے، اس لیے کہ اگر کل کا لفظ چھوڑ کر کہیں انسان لم یقم تو یہ محملہ ہوگا، کیا ہو جائے گا، یہ قضیہ محملہ ہو جائے گا، قضیہ محملہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب والا جہاں افراد کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا ہو، حکم قائم پر لگا ہو، نفس حقیقت پر لگایا گیا ہو، تو انسان لم یقم یہ کیا ہو جائے گا، قضیہ محملہ ہو جائے گا، اور لم کیا خبر کا جز ہے اس لیے یہ معدولۃ المحمول ہوگا، اور یہ جملہ کیا ہو جائے گا، موجبہ ہو جائے گا، جب حرف سلب کیا ہو گیا، جز ہو گیا تو اب یہ موجبہ رہے گا، سالبہ نہیں ہوگا۔
اس لیے انسان پر عدم قیام کا حکم لگایا گیا ہے، انسان سے قیام کی نفی نہیں کی گئی، اس لیے کہ اسناد کی نفی نہیں کی گئی بلکہ حرف نفی خبر کا جز بنایا گیا ہے، اس لیے انسان لم یقم میں جملہ افراد سے قیام کی نفی کی ہے، یعنی کہ کل انسان کھڑے نہیں ہوئے، خواہ بعض کھڑے ہوئے ہوں یا بعض کھڑے نہ ہوئے ہوں، کوئی انسان بھی نہ کھڑا ہوا ہو، ہر صورت سب کو شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے جو سالبہ جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب اگر جناب والا اس پر لفظ کل کو داخل کر دیں تو دو احتمال ہیں، کل کو تاکید کے لیے بنائیں یا پہلے معنی کی تاکید مراد لیں، یعنی کہ کل سے ہم یا تو نیا معنی مراد لیں گے وہ کہلائے گا تاسیس، یا پھر وہی معنی مراد لیں گے تو یہ کہلائے گا تاکید۔ اب کل سے ہمارا کون سا معنی مراد ہے، تاسیس ہے یا تاکید، یا نیا مطلب مراد لیں۔ اگر پہلے معنی کی تاکید کے لیے قرار دیں تو مطلب ہوگا کہ جملے سے قیام کی نفی ہے، خواہ یہ نفی بعد افراد کے عدم قیام کی صورت میں ہو، اور نیا مطلب مراد لیں تو مطلب ہوگا کہ ہر فرد سے قیام کی نفی ہے۔ کل کو نئے معنی کے لیے یعنی تاسیس کے لیے ماننا تاکید مراد لینے سے زیادہ بہتر ہے، لہذا کل انسان لم یقم سے مراد یہ ہوگا کہ ایک انسان بھی کھڑا نہیں ہوا، یعنی ہر فرد سے قیام کی نفی ہے۔ اگر جناب والا انسان کو مؤخر کر کے کہیں لم یکم انسان تو یہ سالبہ محملہ ہے، اور چونکہ نکرہ تحت النفی واقع اس لیے عموم کا فائدہ دے گا، یعنی ہر فرد سے نفی ہوگی، لہذا سالبہ محملہ سالبہ کلیہ قوت میں ہے۔ اب اگر اس پر لفظ کل بڑھا کر کہیں لم یکم کل انسان اور تاسیس تاکید سے بہتر ہے تو مطلب یہ ہوگا ہر فرد سے نفی نہ ہو بلکہ جملہ افراد سے نفی ہو، کیونکہ اصل معنی میں اصل جملہ میں کیا ہو رہی تھی، ہر فرد سے نفی ہو رہی تھی، لہذا اب جناب والا کل بڑھانے کے بعد بھی وہی معنی مراد لیں گے تو تاکید ہو جائے گا، لہذا دوسرا والا معنی مراد لیں گے، نیا معنی مراد لیں گے تو نئے معنی کے اعتبار سے جملہ افراد سے نفی ہوگی، تو یہ کیا کہلائے گا، تاسیس۔ تو اب دیکھیے لم یکم کل انسان میں جملہ افراد سے نفی ہو رہی ہے، ہر فرد سے نفی نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کل انسان کو مؤخر کر دیا، لہذا اب ہم اگر اس کو مقدم کر دیں گے کہیں گے کل انسان لم یکم، تو اب جناب والا ہر فرد سے کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی۔ اس لیے کہا مصنف نے کل انسان لم یکم، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ قیلہ کہا گیا ہے وقد یقدم، کبھی کبھی مسند لے کو مقدم کرنا کیوں ہوتا ہے، لأنہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دلالت کرتا ہے عموم پر، جیسے کہ کل انسان لم یکم میں، بخلاف ما لو اخر، برخلاف اس کے کہ اگر ہم مسند لے کو مؤخر کر دیں جیسے کہ لم یکم کل انسان، کیوں صاحب، فإنہ یفید نفی الحکم عن جملۃ الافراد، اس لیے کہ جناب والا جب ہم مسند لے کو مؤخر کر دیں گے تو یہ حکم کی نفی کا فائدہ دے گا جملہ افراد سے، لعن کل فرد، نہ کہ ہر فرد سے، وذالک وہ اس لیے کہ لئلا یلزم، تاکہ لازم نہ آئے تاکید کی ترجیح تاسیس پر، لأن الموجبۃ المہملۃ المعدولۃ المحمول فی قوۃ السالبۃ الجزیہ، اس لیے کہ جناب والا موجبہ محملہ کل انسان لم یقم، یہ موجبہ محملہ ہے، معدولۃ المحمول سالبہ جزیہ کی قوت میں ہوتا ہے، المستلزمتی جو کہ مستلزم ہوتا ہے، نفی الحکمی حکم کی نفی کو، عن الجملتی جملہ افراد سے، دون کل فرد نہ کہ ہر فرد کو، والسالبۃ المحملۃ، و سالبہ محملہ یہ سالبہ کلیہ کی قوت میں ہوتا ہے، المقتضیۃ للنفی جو جناب والا نفی کی مقتضی ہوتی ہے، عن کل فرد ہر فرد سے، ہر فرد سے، کیوں؟ لورود موضوعها فی سیاق النفی، اس کے جناب والا اس کے موضوع کے وارد ہونے کی وجہ سے کہاں، تحت نفی، یعنی کہ وہاں پر موضوع کیا ہے، تحت نفی واقع، تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے جناب والا ہر فرد سے کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی۔ اس لیے جناب والا کبھی کبھی مسند لے کے تقدیم یہ کہے کا فائدہ دیتی ہے، عموم کا فائدہ دیتی ہے، برخلاف مسند لے کے مؤخر کرنے کے، کہ اگر ہم مؤخر کر دیں گے تو وہاں پر عموم کا فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔